الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز پیارو، دعوت و تبلیغ کا کام قربانیوں سے بھری ہوئی بڑی داستان ہے، اور یہ قربانیاں بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قربانیاں تو انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص کے ساتھ پوری زندگی کرنے کا عزم کریں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ حالانکہ موت بھی کتنا بڑا تحفہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعوت کے مختلف شعبوں میں کام کر کے اس طلب اور تڑپ میں رہتے تھے کہ کب اللہ کے راستے کی موت نصیب ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کام کے پیچھے پوری زندگی لگا دی اور اس امید پر بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کے راستے کی موت نصیب ہو جائے، یعنی وہ فخر سمجھتے تھے کہ ہمیں مبارک راستے کی موت نصیب ہو جائے۔ ہمارے سامنے بے شمار واقعات ہیں کہ بیوی کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، کسی کا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو کسی کا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ دین سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے کئی سال اللہ کے راستے میں مسلسل لگائے، یہاں تک کہ جب گھر واپس ہوئے تو بچے بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ پہچاننے میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ یہاں تک کہ بچے کی ماں کہتی ہے کہ یہ تو تیرے ابا جان ہیں، جو کئی سالوں سے کلمے کی محنت کو لے کر گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک اس فکر کو لے کر چلے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی تھی۔ کتنی بڑی قربانیاں ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے بزرگان دین، ہر ایک نے دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے کیسی عظیم عظیم قربانیاں دی ہیں، جو زندگی پر تک آنے والی نسلیں ان قربانیوں کو یاد کرے گی۔ پیارو، امت مسلمہ کو ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا نام سن کر ہم نے بس یہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا 3 دن، 40 دن، 4 مہینہ اور سال، بس اتنا ہی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ کے راستے میں کم و بیش وقت لگانا بہت بڑی خیر سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اس راستے میں نکلنے کا اجر آخرت میں تو ملے گا ہی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت بڑی خیر سے انشاءاللہ محروم نہیں کرے گا۔ عزیزو، اتنا بڑا کام یہ ہمارے لیے ایک آزادانہ کام ہے۔ ذرا ہم دعوت و تبلیغ کے مفہوم کو بڑا وسیع کر کے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کہتے ہیں اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، احکام شریعت بتانا وغیرہ وغیرہ۔ خیر، اتنا بڑا کام یہ ہمارے لیے ایک آزادانہ کام ہے، یعنی کوئی ہم پر اس بات کی زور زبردستی نہیں کرے گا کہ آپ کو بیان میں بیٹھنا ہی ہوگا یا گشت میں چلنا ہی ہوگا، بلکہ میرے اور آپ کے اندر یہ فکر ہو، یہ طلب ہو، یہ تڑپ ہو، یہ درد ہو، یہ غم ہو کہ بذات خود میں اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکے گا قربانی دوں گا، یعنی وقت دوں گا۔ بہرحال انسان آخر جب قربانیاں دیتا ہے تو پھر قربانی دیتے دیتے آخر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ میرے دوستو، دین کے مختلف شعبوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے پھر وہ مدارس ہو یا خانقاہ ہو یا دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، ہمارے بڑے بزرگان دین اللہ والے ایسے ہی بڑے نہیں بنے
بلکہ انہوں نے ماضی کے دور میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور صرف ماضی کی ہی بات نہیں ہے بلکہ موجودہ یعنی حال ہی میں بڑی بڑی قربانیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کچھ قربانیاں دینی ہوگی، اور یہ وہ کام ہے جس میں ہر کوئی اپنا وقت لگا رہا ہے۔ واقعی میں اگر اس کام میں علماء نے اپنی جھلک دکھائی تو یہ جھلک یعنی اثر امت محمدیہ کو بڑی تیز رفتاری سے دینی دنیاوی اعتبار سے سیراب کرے گی، اور امت انبیاء کے وارثین علماء کرام سے بہت فائدہ اٹھائے گی۔ کیا ہمارے سامنے دنیا کے حالات نہیں ہیں کہ کتنی لڑکیاں ارتداد پر کھڑی ہیں، کئی گھرانے دین سے دور ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایسے نازک دور میں اگر علماء نے بھی اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کی، اس لیے کہ عوام تو علماء کو اپنا رہبر سمجھتی ہے، اور علماء ہی عوام کی اچھی طرح رہبری کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حالات اور مسائل سب ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے گھروں میں دین آئے گا، اور جب دین آئے گا تو انشاءاللہ دینداری ضرور آئے گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس بڑے عظیم کام کے لیے زندگی کی آخری سانس تک قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام سے خوب خوب کام لیوے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔